ایک اور کشمیری نوجوان بھارت کے جابرانہ تسلط کی بھیٹ چڑھ گیا۔ BSF سے وابستہ بھارت کے وردی پوش دہشت گردوں نے مذکورہ نوجوان کو آج جموں خطے کے ضلع سانبا کے علاقے رام گڑھ میں شہید کر دیا۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ 11ویں شہادت ہے جو قابض فوجیوں کی طرف سے جاری کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا حصہ ہے۔ دراصل قابض فوجیوں نے ضلع بارامولہ کے علاقے کریری میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور ضلع بانڈی پورہ میں 4 دیگر نوجوانوں پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے میں جاری قتل و غارت گری کا نوٹس لیں۔ حریت کانفرنس کی اکائی تحریک وحدت اسلامی نے کہا ہے کہ بھارت نے جموں کشمیر کو ایک اور کربلا میں تبدیل کر دیا ہے جہاں محرم کے مرکزی جلوسوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی جانب سے ریاستی اسمبلی میں کشمیری ہندوؤں کے لیے مزید 3 نشستیں مختص کرنے کے لیے جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ میں ترمیم کے لیے بھارتی پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کے منصوبے کے رد عمل میں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ نئی دلی کے غیر منتخب نمائندے کا نہیں بلکہ منتخب حکومت کا استحقاق ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مودی حکومت کے اس اقدام کا مقصد علاقے میں مستقبل میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں زیادہ سیٹیں حاصل کرنا اور ایک ہندو وزیر اعلیٰ مسلط کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی شدید تنقید نے مودی حکومت کو اس حد تک بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے کہ اس نے پاکستان اور کشمیر میڈیا سروس کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے بھارتی حکومت کشمیر میڈیا سروس جو کشمیر سے متعلق ذرائع ابلاغ کے ایک معروف، معتبر اور مستند ادارہ ہے اور صرف حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر بات کرتا ہے، کو بدنام کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے۔ KMS نے ایک بھارتی ٹیلی ویژن چینل نیوز 18 کی طرف سے ادارے کے بارے میں ایک نام نہاد رپورٹ جاری کرنے پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور اسے جھوٹ کا پلندہ اور انتہائی معتبر نیوز ایجنسی کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا، جس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ بھارت کی فسطائیت کو ناقابل تردید حقائق کے ساتھ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔